بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ فرمائے صلوات سے. اس صفحے عذاب پہ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہے مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجلس میں مومنین بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے. مالک جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اللہ وہ قبول فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے لیے بھی حق بنتا ہے انہیں دعا میں شامل کریں. مالک یہ ذکر ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے. اپنے ملک کے لیے دعا فرمایا کریں. حالات بڑے عجیب ہیں. اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. لمبی زحمت کا ٹائم نہیں ہے. آپ اگر مہربانی کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات سارے اجازت ہے جی. میں تھوڑی بات ماشاءاللہ پورا علاقہ اور نمائندہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. جب کسی مجلس یا محفل میں کیمرہ ہوتا ہے نا جی کیمرہ، تو پھر بات چار دیواری تک نہیں رہتی. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے ایک ضروری آغاز گفتگو میں اعلان کرنا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا مجھے معافی والا کے علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ علاقہ مسلمانوں کا ہے. تو پھر یہ اعلان ضروری بن جاتا ہے کہ یہ قصر ابو طالب میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک مہربانی سر، ایک عجیب صورتحال پتہ ہے کیا ہے کہ پتہ نہیں لوگ سوچتے نہیں ہو یار تمہارے محلے میں تمہارے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ ہی بدل لیتے ہیں. مسلمانوں ایسا نہ کرو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. ہاں کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو پھر مجلس میں کیسے ہیں. ہاں یہ بات وہ حق بجانے میں کہنے کہ جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو میں انہیں کلیئر کر رہا ہوں. میں ذمہ دار قوم کا ذمہ دار فرد ہوں. کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اپنے مذہب پہ رہے، لیکن حسین کی محفل میں میں اس لیے بلاتا ہوں کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں خیرت سے ہے. اب میری بات پہ آپ دھیان دیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی. میں نے کیا کہا ہے؟ او بھائی حسین علیہ السلام کا تعلق مذہب سے کب ہے؟ یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی بھائی دیوبندی بھائی یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. لیکن اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو پھر ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتے؟ مسلمانوں ہم نے اپنے نبی کے بیٹے کو مذہبوں میں محدود کر دیے. حسین محسن انسانیت ہے. حسین کو ماننے کے لیے مذہبوں کی قید شرطی نہیں ہے.
میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، بڑے سوبر چہرے بیٹھے میں آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے صوبہ سندھ میں ہندوؤں کی بہت ساری آبادی ہے، ان کے ممبران اسمبلی بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تعداد ان کی کافی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں حیدرآباد گیا تو بانیان نے کہا جی ہمارے علاقے کا ایک ہندو شاعر ہے، اور جب سے اس نے آپ کا سنا ہے کہ وہ سید ریاض صاحب آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اس نے متوجہ ہے آپ، اس نے بیٹھتے ہی مجھ سے کہا کہ رضوی صاحب میں کیونکہ آپ سید ہیں، میں نے اپنی جد کا، آپ کی جد کا قصیدہ آپ کو سنا، بڑا اچھا لگا جی۔ جنہوں نے حسین کی تعریف کرنی تھی وہ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں، حسین ان کا بھی محسن ہی۔ تو ہندو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے مولا حسین کی نظم آپ کو سنانے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ بیٹا ایک کو تھوڑی کم کر دو، جب ذاکر آتے ہیں نا تو سارے یونٹ کھولا کرو۔ اچھا حال کی وجہ چلے ماشاءاللہ، شکر ہے موسم آج بہتر ہے، ویسے بہتر نہ بھی ہوتا تو مجلسیں گرمیوں میں بھی کمال ہوتی ہیں، کیونکہ موسموں کے اثر ان پہ ہوتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ جی، مہربانی تھی، کیا کہنے آپ جی سر۔ اور زیادہ میں آپ کا ٹائم نہ لے لوں، اس نے جو نظم مجھے سنائی نا جی امام حسین بادشاہ کے بارے میں اپنے علاقے میں ہوں، کوئی بیگانی جگہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی باریکیوں کا مزہ لیا جائے۔ نظم اتنی اس نے خوبصورت سنائی کہ مجھے مولوی ہو کے اسے نیاز دینا پڑی۔ آپ نے دھیان نہیں دیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تنویر شاہ جی، آپ جی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا کسی بھی مذہب کو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولوی خلق ہی لینے کے لیے، جیسے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ ڈرائیور ایک ہی مٹی کے بوتے، اسی طرح میرا خیال ہے مولوی کسی بھی اچھا خیر اب کیا اس میں بات کرنی ہے، دیتے شیتے مولوی نے۔ چلے ایک بات یاد آ گئی، ایک مولوی صاحب دی جان نہ پہ نکلے، رشتہ دار اکٹھے، انتظار، ان کوڑا بٹا تے بعد وچ پکنا سی، کیا کہنا۔ تو گھر والے بھی پریشان، ٹینٹ شامیانے گلی چ لگ گیا بے جان کی بنے جی، نہیں جی اجے جان ہے جی۔ اور بیوی تو نیڑے کون ہوں گا جی، وہ قبلہ کی بیوی قریب آئی اور آ کے کہتی ہے ساری زندگی میری آپ کے ساتھ گزر گئی ہے، مشکل اس سے مشکل گھڑی کون سی آنی، کم از کم قبلہ اب ہی کوئی شے اللہ کی راہ پہ خیرات۔ تو کو پتہ کی پہن دے وہ جان تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ تو یہ جو یہ طبقہ ہے نا، یہ تو وہ تھوڑا حیران بھی ہوا، لیکن ایز اے سید اس نے میری ریسپیکٹ میں ایک فقرہ کہا، کہنے لگے جی آپ اولاد ہیں سرکار کی، میں نے سرکار کی تعریف کی، آپ کا بنتا تھا کہ آپ مجھے نیاز بھی دیتے، دعا بھی دیتے، آپ کے گھر کی میں نے تعریف کی، لیکن کہتا ہے جی میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا، ویسے بات چھوٹی سی تھی لیکن اس کے نتیجے بڑے دیر پا ہے، دور تک جاتے ہیں۔ کہنے لگا جی کو مہینہ پہلے ساتھ والی گوٹھ میں، ہم پنڈ کہتے ہیں، گوٹھ کہتے ہیں، اس نے کہا جی وہاں پہ ایک محفل پاک تھی امام حسین کے بارے میں، جو اس نے لفظ کہے، اور اس محفل کا انتظام شیعہ سنیوں نے مل کے مشترکہ کیا تھا۔ ہونا تو ہر جگہ چاہیے بٹ صاحب،
لیکن سندھ میں کلندر کی محنت وکری ہے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے بھی ہونا چاہیے کہ مشترکہ کوئی سرکار کے پروگرام ہو جس میں حسین بادشاہ کو سیلوٹ کیا جائے, سرکار کا شکریہ ادا کیا جائے. بیسیکلی شیعہ اور سنی جو ہے نا, یہ حقیقت میں یہ ایک ہی ندی کے کنارے ہیں, ایک ہی آسماں کے تارے ہیں. یہ شیعہ سنی ایک ہی گلشن کے پھول ہیں, کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں یہ حقائق ہے. پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہ میسج آگے نہیں پہنچا رہے. بہت ساری طاقتیں ہیں آپ کے ملک میں جو ڈرامے کر رہے ہیں, نفرتیں خود پھیلاتے اور مشہور کر دیتے ہیں جی شیعہ سنی رولا ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں, میرے سارے اپنے ہیں, آپ گواہی نہیں دیں گے, مجھے افسوس ہوگا, میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے روک دیں. اتنی فرقہ واریت کی باتیں اس ملک میں لوگوں نے کر دی ہیں, اس کے باوجود کونڈوں والے دن پنڈ گلی میں پتہ نہیں لگتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا. میری بات کی آپ میرے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ کچھ 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں جو جینین سنی نہیں ہیں. میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا, میں اتنے سارے معزز دوستوں میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی اس جگہ کی اہمیت کا نہیں پتا کہ میں بغیر سوچے سمجھے کہے جا رہا ہوں. وہ اصل سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہوتا ہے. ہاں یہ حقائق ہے, سارے جواب دیں گے آپ. متوجہ ہے میری بات پہ, آپ دھیان دے رہے ہیں سرکار. حضور یہ جو آپ پارا چنار میں آپ دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بات ہمیں کرنی چاہیے. پارا چنار میں شیعوں کو قتل کر کے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کام تو بڑا ہی کر رہے ہو, لیکن یہ جو 2-4 شیعہ تم نے قتل کر کے دین کے میسج آگے پہنچانے ہیں نا, ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہیں, کیونکہ 2-4 مولائی ذبح بھی ہو جائیں تو ذبح کرنے والا ہمیں اپنے باپ کا پتہ بتا رہا. میری بات پہ دھیان دیں, میری بات پہ توجہ دیں. تکبیر بلند آواز ہاں بولا کریں, جواب دیا کریں. یا رسول میرا دل ایک ویڈیو بنا کے انہیں ساڑھے تک کر لیے, سید دی موجودگی تک ایک ویڈیو انہیں تک جانی چاہیے. ایک شعر میں پڑھن لگا, سارے میرے نال ملنا, یہ ویڈیو لازمی کیمرہ گھما کے اس تک جانی چاہیے. میں پہنا کاٹی ہیں گردنیں علی والوں کی اس طرح, ہوئے 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 گردن کاٹ کے کھلی نے نا ویڈیو کلپ کھلے آنے. میں انہوں دس رہا تو کون ہے, میں کیا کاٹی ہیں گردنیں علی والوں کی اس طرح, وہ لگتا ہے خون شمر کا تم میں ہے جس طرح. تو میں ہاتھ جا کے اونچا نعرہ حیدری. متوجہ ہیں جی آپ سرکار. اور بھائی جی میں ایک ہی پیغام ویڈیو کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں کہ 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہونا نہیں ہے. ہم شیعہ نہیں تھے, علی تھا. آپ جیئے سر بیٹا, آپ زندہ ہو سلامت ہو. اور میں اگلی بات بھی آپ کی یہ اٹھی ہوئی باہوں کی تائید کے ساتھ, میں نے یہ فقرہ کہا ہے نا کہ ہم شیعہ نہیں تھے, آپ غلط فہمی میں کبھی جناب فلاں سیفا آ گئی, کبھی جی فلاں آ گئی, کبھی جی وہ سعودیہ سے ایک نکلا تھا مجاہد اس کی عالمی تنظیم آ گئی, کبھی داعش آ گئی. یہ جماعتوں کے نام بدل بدل کے یہ آتے ہیں. اب یہ افغانستان سے جناب طالبان کی فلان ٹیم آ گئی. اصل پتہ صورتحال کیا ہے, ان کی اماں ایک ہے, ابے بدل لیتے ہیں. میری تائید کا ہو, میری آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم, میں کلیئر کر رہا ہوں,
میں پوری ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، تیری یہ غلط فہمی ہے، ہم شیعہ نہیں تھے، علی تھا. اور میں اگلی بات بھی کلیئر بتا رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، ہم نہیں ہوں گے. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا. ہاں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ہم نہیں تھے، علی تھا. ہم نے نہیں ہونا یار، علی پھر بھی رہنا ہے. ہاں جن ان اسلامی تنظیموں کو علی برداشت نہیں ہوتا تو انہیں میں طریقہ بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، طریقہ بھی علی والے بتا رہے ہیں. آپ چپ رہیں گے مجھے شاید دکھ ہوگا. طریقہ بھی ہم مولائی بتا رہے ہیں. میں علی والوں کی محفل میں بتا رہا ہوں. ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، مسلمانوں تو اے میں روٹ جاتا ہے، ہمارے بندے مارنے شروع کر دیتا ہے. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، تو تب بھی ہمارا ہی بھائی تھا، اس لیے کہ 6 مہینے نہیں گزرے تھے تیرے مولویوں کو جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں صلح کرنا پڑ گئی. اس میں شیعہ علماء کو بلایا گیا، تیرے کافر کہنے والے بھی آئے اور شیعوں سے مولویوں کی صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. کیا کہنے آپ جیے میرے بھائی. ہاں میں ہمیشہ موجود باتیں کرتا ہوں. میں نے زندگی، اللہ اکبر، جواب سارے دیا کریں بیٹا، جواب دیا کر. او بسم اللہ. اب جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او بھائی یہ بھائیوں والی بات ہی ہے نا. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور میرے پاکستان کی شاید پانیوں کا اثر ہے کہ بڑے بھائیوں کو نہ ناراض ہوتے پتہ لگتا ہے، ناراضی ہوتے ناراض سے تو گالیاں دینے لگ گئے. پھر خود ہی یہ احساس ہوا کہ انہاں دی کو خوراک وکری ہے. آپ دھیان دیں، میں اپنے شہر میں بات کر رہا ہوں. ہماری میری بات سنو بیٹا، ہمارے نا یہ کلچر کا حصہ ہے. مسکین ماڑے بندے کو بھی، تگڑا بندہ بھی گالی دینا وہ مرنا قبول کر لیتا ہے، گالی کا جواب ضرور دیتا. اسی ایڈے بھی نہیں سر ہے، سانو اونا بھی کافر آکھیا. گل بس ایویں آ گئی ہے. چلو کاری جنہ زندگی چ کدی ثابت فروٹ نہیں کھادا. کیا کہنے. لیکن کوئی بندہ، مہربانی بیٹا مہربانی، آپ جی ہیں یار، کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ شیعوں کی طرف سے بھی کسی کو کافر کہا گیا؟ یہی بات ان کو اندروں اندر کھا گئی. یہ کیا بنا؟ پلاننگ یہ تھی کہ کافر ہم کریں گے، اگو یہ بھی شروع ہو جائے گا. اسی کو بد دعا پروف قوم. مجھے یاد ہے پنجاب امن کمیٹی میں تب میں ایز اے ممبر، صوبائی ممبر کے طور پہ بیٹھتا تھا. میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولوی صاحب تھے، کہنے لگے جی آپ سے ایک بات پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ لوگ ہوتے ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ جیسے آپ تھوڑا حیران ہوئے، میں بھی ہونا تھا. میں نے کہا قبلہ میں بات سمجھا نہیں، یہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ کس شے سے بنتے؟ کہنے لگا سید صاحب کافر بہت بڑی گالی ہے، ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لی ہے. کس سے کے بنے ہوئے ہو شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے. اور یہ حقائق ہے کہ مطلب ہمیں ذرا بھی مطلب ہوتا ہے نا، بندہ تلخی میں آتا ہے، غصے میں جواب گالیاں دینا شروع کر دیتے. ہم نے نہیں کہا. جب حالات، ہماری خاموشی جو ہے نا، خاموشی میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے. وہ پیغام میں نہ وڈیاں تے نہ سنیا، ان کے پڑھے لکھے بچوں کو پیغام مل گئے. انہوں نے پھر اپنے والدین سے پوچھا، اپنے قبلے کعبوں سے پوچھا کہ شیعہ کافر کیسے. یونیورسٹیوں کے بچوں نے کہا ہمارے ساتھ میٹرک سے فرسٹ ایئر سے بچے ساتھ ہیں، تو انہوں نے گھراں چ بھی 3 سپاریاں والا ہی قرآن ہے.
میں کل ہی سواد لے گیا. تو یہ مطلب ہے یہ اب سارا کچھ ہمارے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اللہ رسول کو مانتے ہیں, ختم نبوت کے قائل ہیں, ان کی فیملیاں حج پہ جاتی ہیں, عمرہ مطلب عبادات بھی ساری, نمازیں, مسجدیں, یہ کافر کیوں ہے؟ کہنے لگے بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں. پھر ان کے بچوں نے شیعہ دوستوں سے کہا کہ یار سانو کو گل پوچھ کے دسو اپنے وڈیاں تو کہ تم صحابہ کرام کو نہیں مانتے. پھر ہمارے بزرگوں نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا ہم صحابہ کو مانتے ہیں, ویسے بندہ اللہ رسول کو مانتا ہو, ختم نبوت کا اقرار کرتا ہو, پھر صحابیوں نو نام ہی مننے تے کافر نہیں ہوتا. ویسے ہم مانتے ہیں, اللہ کرے آپ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح آپ میرے قریب آ جائیں. ہم مانتے ہیں صحابہ لیکن اگر کوئی بندہ وہ ہم تو مانتے ہیں یار, وہ جن جوگے ہیں وہ نہیں مننا ہے نا. ہاں ہم مانتے ہیں صحابہ کو, صحابہ رسول کو ہم کیسے نہیں مان سکتے. لیکن اگر ایک بندہ کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, اور پھر وہ ختم نبوت کا بھی اقرار کرتا ہے, اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹا جب وہ اتنا کچھ مان رہے ہیں نا, وہ اگر صحابہ کو نہیں بھی مانتا, شریعت میں آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر کسی کافر کو مسلمان بنانا ہو تو اسے صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھایا جاتا. کیا کہنے ہیں اوہ آپ جیے سر آپ کیا کیا بھائی, اگر کسی کافر نے مسلمان ہونا تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے عزادار بھائی ہیں تو آپ میری دائی نہیں, کسی بھی سالت سے کسی دوسرے مذہب کے بندے سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کافر نے مسلمان ہونا تو اسے کلمہ کس کا پڑھاتے ہیں؟ صحابہ کا تو نہیں نہ پڑھاتے. صحابہ کا کلمہ نہیں پڑھایا جاتا, کلمہ پڑھایا جاتا ہے حضور کا. تو جب کافر نے مسلمان ہونا تو وہ کلمہ محمد کا پڑھتا ہے, تو پھر مسلمان کافر وہ بنے گا جو محمد کو چھوڑ جائے گا. کیا کہنا آپ جیے سر, آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا جب ہمارے بچوں نے مسلمانوں کے بچوں کو بتایا کہ بھائی یہ بات ہے کہ ہم صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان حضور کی ختم نبوت کا اقرار, توحید کا اقرار کرتا ہو تو وہ مسلمان ہے. صحابہ محترم ہیں, کیونکہ پرابلم بڑی بڑھ جائے گی. مسلمانوں آپ کیسے یار اس پرابلم کو کنٹرول کرو گے کہ اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندے کو آپ سمجھتے ہیں کافر ہو جاتا ہے, پھر ان صحابیوں کا کیا بنے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. خیر متوجہ ہے سرکار آپ اس ہندو شاعر کو میں نے نیاز دی, میں نو گل یاد آپ جی فخر جی مالک آپ کو اس سے زیادہ کامیابیاں دیں, بچوں کی خوشیاں. مرحوم نواب عارف صاحب ہمارے کمال ہیرے, سرمایہ تھے میری قوم کا, بہت ذہین آدمی, مالک ان کے اگلے سے یقیناً عیسائیوں کی بارگاہ میں ان سے بہت پیار کرتا تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شاعر اچھے تھے, لکھاری اچھے تھے, عیسائیوں کی تعریف بڑی باریک بینی سے کرتے تھے. کیمرہ لگا ہوا ہے, رولا ہی نہ پہ جائے, جدو ساڈے مالکاں آپ مجلساں کراندے سن نا سائیں ساڈے وارث تے وہ مولوی نہیں ساجے سدتے. ہاں تو ان کا ہاں تو مظہر بھائی بڑا مقام ہے.
وہ بات آپ کو بھی یاد ہے نا، وہ یارو ہندو شاعر علی، اس نے کہا جی وہ شیعہ سنیوں نے مشترکہ محفل کرائی، میں نے حسین بادشاہ کی نظم پڑھی، وہ کہتا ہے مشترکہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا مسلمانوں نے، لیکن جو وہاں کی دینی شخصیت تھی نا، اب ایک اس تو وڈی تہذیب میں کی میں کدوں آ کے مسجد دا جڑا مولوی سی، اس سے زیادہ ادب ہم کیا کریں گے. بہت شکریہ. وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شاہ جی وہ جو اس نے نہیں کہا تھا میں کیا، وہ جو دینی شخصیت تھی، تو کہتے ہیں مجھے توقع تھی کہ یہ پبلک کی طرح مجھے داد نہیں دیں گے. کچھ دوست بعد میں بھی آئے ہیں، انہیں بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. ایک ہندو شاعر نے مجھے امام حسین کا قصیدہ سنایا، میں نے اسے دعا داد دی. اس نے بات سنائی کہ ایک محفل میں نے نظم پڑھی، پبلک نے بڑی داد دی، لیکن جو دینی شخصیت تھی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. تو کہتا ہے ہندو کہتا ہے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ لوگوں کی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ تھوڑی کریں گے، جدو نظم ختم ہوئے گی پھر میں نے شاباش تھاپڑا دیں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بچوں کی تعریف کی. کہتے ہیں مجھے یہ توقع تھی، لیکن وہاں سسٹم ہی الٹ تھا. کہتے جب میں ڈائس سے پیچھے ہٹا نا نظم امام پاک کی پڑھ کے، رضوان پیر وہ کہتا ہے کہ وہ قبلہ میری طرف دے کے پتہ کیا کہتے ہیں، کوشش جو میں کر رہا ہوں میں انجے دہی ہو کر گل کر، لیکن ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں تجھے ہندو کو کہتا ہے تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو تم مسلمان کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس ہندو شاعر نے کوئی امام کا کلام اس طرح پڑھا ہوگا کہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ اگر تجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے حسین تو پھر تو مسلمان کیوں نہیں ہو رہا. ہوئے ہوئے کیا لمحے تھے، اس کے منہ سے کیا فکرہ نکلا. اس نے کہا قبلہ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہو. کیا کہنے آپ جیے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں. مسلمانوں صرف یہ میسج ہے کہ آپ اتنا دیکھ لیں کہ تیرے محلے میں تیرے نبی کے بیٹے کا ذکر ہو، تجھے تو آنا چاہیے. اس لیے کہ بندے کو ایسی محفلوں میں آ کے موقع مل جاتا ہے پارٹی بتانے کا کہ میرا تعلق آج سے میرا خیال ہے شاید آپ کا حافظہ بھی ساتھ دے جائے، میڈیا نے بہت ساری چیزیں. نیوزی لینڈ میں کوئی 3-4 سال پہلے ایک عیسائی بندے نے مسجد میں کلاشن کوف سے فائرنگ کی اور 50 مسلمان نمازی موقع پہ شہید ہوئے تھے. نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو قتل کرنے والا عیسائی تھا، وہ ملک عیسائیوں کا، وہاں کی پرائم منسٹر بھی عیسائی تھی. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ بھی اللہ کرے بات آپ کے ذہن میں آ جائے، اس پرائم منسٹر نے جب اسے پتہ چلا کہ ہمارے مسلک کے ایک بندے نے مسلمانوں کو 50 کی تعداد میں قتل کر دی، عیسائی وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کالے کپڑے پہن کے مسلمانوں کے گھر گئی تھی. اس کا مطلب ہے کالا لباس شیعوں کا لباس نہیں. احتجاج جہاں بھی ظلم کے خلاف ہوگا، یہ عالمی لیول کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگلی بات کا انتہا تھی، 50 مسلمان گھروں میں، مرنے والے شیعہ نہیں تھے جی، شیعہ ہوتے جی کالے کپڑے تاں پائے سر. شہداء کے گھروں میں نیوزی لینڈ کی عیسائی وزیر اعظم نے جا کے تعزیت کی، ہمدردی کا مقتولوں کے گھر والوں سے اظہار کر کے نا
اس نے ایک فکرہ پریس میں جو کہا ہے وہ بہت سبق دے گیا. دنیا پوری نے سنا. اس نے کہا قاتل عیسائی تھا, مذہب میرا بھی عیسائی ہے, میں شہیدوں کے گھر جا کے دنیا کو پیغام دے رہی ہوں کہ میرا قاتل سے تعلق نہیں ہے. کیا کہنا مسلمانوں, تمہارا حق بنتا ہے یار کہ تمہاری گلی میں مجلس مولا حسین بادشاہ کی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ شیعوں کی مجلس کہتے ہیں. نہ, ایسا نہ کریں. میں ادھر شیعہ مجمع میں سوبر سارے علاقے کے معزز میرے بھائی دوست بیٹھے ہوئے, کسی بندے نے مجھ سے کہا ہے کہ شاہ جی آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں, یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کسی نے مجھے منع کی ہے, یہ حقیقت ہے. مجلسیں ہوتی ہی حسین کی ہیں. میں کہہ رہا ہوں شیعوں کی مجلس نہیں ہے, مجلس حسین کی. مجھے بچے لینے گئے, یہ اپنا ٹوٹل یہ جو مین پہ روڈ سے, ہاں جی سیالکوٹ روڈ تھا, تو میرا خیال ہے وہاں سے لے کے یہاں تک کسی نے پوچھ لو اج مافیا والے بندے بڑے آندے جا رہے ہیں تھے کی ہے, آکن کے شیعہ دی مجلس, اور مجلس حسین کی. اس کا مطلب ہے مسلمانوں تمہارے پاس موقع ہی نہیں بنتا کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آتے ہیں. نہیں, جس طرح میں چاہ رہا تھا, میری بات کو دھیان میں, وقت بالکل جا رہا ہے. اور اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو. آپ بھی پریشان ہیں کہ شیعہ ہمارا مذہب بدلنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سوال کے رکھو, میں نے پورے ملک میں کہا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے جناب کو شیعہ کرنے کا. ہاں, جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا. لہذا یہی سبب ہے, دیکھ لو ہر سال صرف پاکستان کی عزاداریوں میں رش نہیں بڑھتے, کربلا میں بھی رش ہر سال بڑھتا. اور آپ نیٹ کھول کے اس سال کا بھی محرم عاشور کربلا کا دیکھیں, عیسائی سلام کرنے علیحدہ سے آ رہے, غیر مسلکوں کی دنیا بھی حسین کو سلوٹ کر رہی. اور تم یار کلمہ بھی حسین کے نانے کا پڑھتے ہو اور کہتے ہو جی حسین کا نام آتے ہی شیعہ تمہارے ذہن میں جو آتے ہیں, تو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے ہمیں نہ بتانا, اکیلے میں سوچ کے اندروں اندر ہی سوچنا کہ حسین شیعوں کو دیکھ کے ہم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. کیا کہنے مہربانی صاحب. اللہم صلی علی محمد. بیٹے نے اٹھ کے نعرے لگائے ہیں, کیمرہ کیونکہ بالکل ریکارڈ کر رہا ہوگا, اور جو بھائی لائیو دیکھ رہا ہو نا وہ پتہ ہے آپس میں کیا کہتے ہیں, یار یہ بچوں کو ٹریننگ بڑی دیتے ہیں, یہ اتنے سارا ان کا بچہ ہوتا ہے اور اس کا مذہب بولتا ہے, اسے پتہ ہے میرا مذہب کیا ہے, اور یہی تو غلط فہمی پہ غلط فہمی لیے پھر رہے ہو. مذہب نہیں بولتا, نسب بولتا. آپ جیو سر, آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. لہٰذا میں پنڈ میں, گلی گلی, جہاں سٹی دیہات میں گزارشیں کرتا پھر, زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. مسلمانوں حسین کی مجلسوں میں آ جاؤ, یہ رستے دروازے کھلے ہوئے. ہاں اگر مسلکی مجبوری آپ کو نہیں آنے دے رہے تو آپ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کہو کہ مولوی صاحب ذی الحج میں قربانی والے مہینے میں جتنے جمعے ہوتے ہیں آپ ہمیں حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ضرور سناتے ہیں. محرم میں جمعے ہی نہیں ہوتے یا کربلا نہیں ہوتے. آپ اپنے مولوی صاحب سے بیٹا کہو نا, مجلس میں آپ نہیں آ سکتے, کوئی بات نہیں, آپ کی مجبوری ہے, ہم آپ کے بھائی ہیں, ہمیں آپ کا احساس ہے, آپ نہ, لیکن آپ کم از کم اپنے مسجد کے مولانا سے کہیں کہ جی ہمیں جمعے میں نا کربلا کے کسی شہید کی کہانی سنی, ہمیں کربلا کی بات سنا. اگر وہ بھی نہیں سناتا پھر بھی بیٹا اپنے بھائی میرے مایوس نہیں ہونا, میں آپ کو بہتر رستہ بتا رہا ہوں. مجلس میں آؤ,
دروازے کھلے, کوئی نہیں روکے گا. قطر دروازے پہ ہم نے بندے نہیں کھڑے کیے ہوتے, مجلس اس بندے بہن ہے جڑا ماتم کر کے بخائے. جی بھی سنا میری جان, کبھی ایسا تو نہیں ہے نا, کیونکہ ماتم کا چیپٹر وکھرا ہے. یہ جو بندہ کہتا ہے جی مجھے ماتم کی سمجھ نہیں آتی, ماتم مجھے سمجھ, مجھے ماتم, تو 4 ریگولر مجلسوں میں آ جا, پھر تجھے پوچھنا نہیں پڑے گا. ہاں تو صحیح ہے, کیونکہ اب ایک مجلس میں سارا کچھ بیان ہو نہیں سکتا. یہ بات بالکل, یہ چیپٹر ہی لیتا ہے. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بات ہو جائے گی. میں اپیل کر رہا ہوں کہ مجلسوں میں نہیں آتے بھائی, کوئی بات نہیں. آپ اپنے مولوی صاحب سے کہو کہ ہمیں اپنی مسجد میں, تیری مسجد کی بات کرو, کربلا کی بات کرو. لیکن اگر وہ بھی کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو پھر بھی پریشان نہیں. تیری دکان ہے نا, دکان پہ جب 2-3 بندے محرم سفر میں تیرے کسٹمر آ جائے نا, ایویں بہانے سے نا امام حسین کی بات, ایویں بہانے سے حسین کی بات میں بات کر لیا کر, تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے تیرے نام کے آگے لکھ دے یہ یزیدی مسلمان نہیں, حسینی مسلمان. مہربانی سر. آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. بات میں روک رہا ہوں, میرے بات پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں. بات میں ماتم داری ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ ماتم کو تقریر سے زیادہ اہمیت دی, کیونکہ تقریر تھیوری ہوتی ہے, ماتم پریکٹیکل ہوتا ہے, اور پریکٹیکل ٹھیک ہو تاں ہی سارے نمبر لبتے ہیں. لہذا ماتمی حلقوں کی زینت بنا کرو. ایک یہ رواج بھی کنٹرول کرو کہ ماتم کے لیے مخصوص بندے آئیں گے اور آپ اٹھ کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں, ہر بندے نے اس عبادت میں شامل ہونا. یہ خدا کی قسم اتنا بڑا احتجاج ہے, اتنا بڑا احتجاج. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہاتھ بھی ہمارے ہوتے ہیں, سینہ بھی ہمارا ہوتا ہے. ہاتھ ہم سینے پہ مارتے ہیں, درد کہیں اور ہو رہا ہے. لہذا میں, مہربانی بھائی آپ جی جیو یا علی, آپ جیے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں جو مسلمان دوستوں کو, مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں انہیں اپنے کو مذہب میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں, قدر نہیں ہے, وہ خدا نہیں ہے. مسلمانوں یار سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو, لیکن زندگی کم ہے. زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. چلو مذہب نہ بدلو, سوچیں بدل لو. اور جن پہ درود پڑھے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی, وہ ہیرے تو نے ہمیں دے رکھے ہیں, تیری سوداگری کے کیا کہنے. لیکن اگر درود والوں کی انہیں سمجھ آ جاتی تو علی کی بیٹیوں کو اس طرح بازاروں میں لایا جاتا. آپ جی کیا کہنے, یہی معجزہ ہے اولاد دکھوں کا. ایک لمحہ پہلے آپ کے ہاتھ داد دے رہے, وہی ہاتھ جب واپس آئے ہیں تو ماتم شروع ہو گیا. اور جب آپ کے گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, عزاداروں آپ ڈائریکٹ دعا لیتے ہیں. ڈائریکٹ, سید بادشاہ ڈائریکٹ دعا اپنے چھٹے وارث ہیں, اپنے معصوم مولا کا. دایاں رخسار تمہارے چھٹے امام کا مٹی پہ تھا, اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. آباد اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے. تفصیلی مصائب میرے مظہر بھائی پڑھیں گے. کچھ ہمارے مسلمانوں کے بچے سوچتے ہیں, بزرگ سوچتے ہیں, کچھ اظہار کرتے ہیں, کچھ سوچتے رہتے ہیں یار یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی.
صدیوں پہلے کربلا کا واقعہ ہو گیا، لیکن آج بھی کربلا کی بات ان کا کوئی ذاکر کرتا ہے نا، تو پھر یہ شیعہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے. یہ حقائق ہے میری جان، یہ حقیقت ہے. بندے کہتے ہیں جی یہ آخر کیوں روتے ہیں؟ میں معاشرے کی زندہ باتیں ہی زیادہ کرتا ہوں. ایک میرے ساتھ دعا مانگو، یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے. آپ یہ درد سمجھتے ہیں. اور غریب مزدور بھائی بھی مر جائے نا، تو بہن جو گلیوں میں پھینک کے مزدور غریب بھائی بھی مر گیا، تو اس کے بہن پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ہائے وے میرا نواب، حوصلہ اس زینب کا جس کے تھے بھی نواب، جنت کے جوانوں میں. میں آپ کو دنیا داری میں ایک مثال، مالک آپ کو صحت دے، ذاکری میں کامیابی دے، وقت میں اضافہ ہو، آپ کے گھر کو کسی کی آپ کے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے. جب کسی بہن کا بھائی، بار بار دعا ہے اللہ کسی پہ وقت نہ، لیکن ظاہر ہے تقدیر سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، موت سے کوئی گھر بچا ہوا نہیں. کسی بہن کا بھائی مر جائے نا، کرلاتی ہیں، روتی نہیں کرلاتی. اور بہنوں کے لیے مشکل ترین ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب قریبی رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے پھر پورا بنڈ کرلانے کی پوری آبادی بہن سنتی ہے، اور بہنیں پھر بھائی کے جنازے پہ گرتی ہیں، پھر بھائی کے جنازے پہ گرتی ہیں، اور سید رو کے ایک ہی آواز دیتی ہیں، اب تیرے بعد. یہ دروازے اللہ جانے ہمارے لیے کھلتے ہیں نہیں. پھر میرا اور آپ کا کلچر ہے برادری کے کہ بزرگ آتے اور وہ ان بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا قدرت کے یہ معاملات ہیں، افسوس بڑا ہے لیکن باہر بہت لوگوں کو تیرے بھائی کا انتظار، بھائی کو جانے دو. جنازے اٹھا لیے جاتے ہیں نا بھائیوں کے، اور بہنیں کرلاتی رہتی ہیں، لیکن وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں. پھر اللہ ہی صبر دیتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، جنازے جاتے ہیں، بہنیں وہیں پہ بیٹھ جاتی ہیں. آئیو مسلمانوں، تم نے کربلا میں بالکل الٹ کر دی. کربلا میں جنازے پڑھے رہ گئے، بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے، کبھی اس بازار کبھی اس بازار. انا للہ